اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 50 اور 51۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب ہم نے پھاڑ دیا بِكُم تمہارے لیے البحر سمندر، فَأَنْجَيْنَاكُمْ پس نجات دی تم کو، وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون اور اس کے ساتھیوں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا اور جب ہم نے لیا وعدنا وعدہ موسیٰ سے 40 لیلۃ 40 راتوں کا، ثم اتخذتم پھر تم نے بنا لیا العجل بچھڑے کو اپنا معبود، من بعدہ اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ہو ظالم۔ یہاں پر جو واقعہ ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد بڑے ہو کر جب انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو فرعون اور اس کے حواری جو تھے وہ سب کے سب خلاف ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو جو ہے ان پر بہت زیادہ مظالم کیے۔ تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر مصر کی جانب جو ہے وہ چلے۔ راستے میں سمندر تھا۔ اب جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کنارے پر پہنچے، پیچھے سے فرعون کو پتہ چلا، وہ بھی اپنی فوجیں لے کر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چل پڑا۔ اور جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا جو تھا وہ سمندر پہ مارا، اور پانی جو ہے وہ ایسے پھٹ گیا، دو حصوں میں بٹ گیا، اور اللہ رب العزت نے وہاں سے ایک خشکی کا رستہ جو ہے وہ بنا دیا۔ ادھر کا پانی ادھر تھا، ادھر کا پانی ادھر تھا، رستہ بیچ میں سے بنا۔ بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سمندر کے اندر سے جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ اب جب پیچھے سے فرعون نے دیکھا کہ یہ تو بڑی موسیٰ علیہ السلام سمندر کے اندر سے جا رہے ہیں، اس نے بھی اپنی فوجیں جو ہے وہ بیچ میں دوبارہ سمندر میں ڈالی، تو اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو تو بچا لیا، لیکن فرعون جو ہے وہ غرق ہو گیا۔ وہاں پر اللہ رب العزت نے جب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو لے کر جو ہے وہ مصر میں آ کر رہنے لگے اور اطمینان ہو گیا، وہاں پر کوئی ان پر مظالم کرنے والا نہیں رہا، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ اب آپ اللہ رب العزت سے کہیں کہ کوئی ہمارے لیے شریعت جو ہے وہ بھیجیں تاکہ ہم اللہ پاک کا شکر ادا کریں اور جو دستور اللہ پاک ہمیں دے ہم اس پر عمل کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی تو اللہ رب العزت نے کہا کہ آپ کوہ طور پر آ کر 1 مہینہ جو ہے وہ وہاں پر عبادت میں مشغول رہیں، تو پھر ہم آپ کو ایک کتاب دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اور تورات آپ کو مل گئی 1 مہینے کے بعد، مگر 10 روز اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب 10 روز مزید جو ہے وہ وہاں پر رہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے 1 ماہ روزہ رکھنے کے بعد افطار کر لیا تھا، تو اللہ رب العزت کو روزہ دار کے منہ سے جو اسمیل آتی ہے اللہ پاک کو وہ بہت پسند ہے، تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب 10 روزے جو ہیں وہ اور رکھیں تاکہ وہ رائحہ جو ہے وہ دوبارہ سے موسیٰ علیہ السلام کے زبان مبارک پر اور منہ میں جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔ اور اس طرح یہ 40 روز جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ پورے کیے۔ مختصر ہی بتا رہی ہوں۔ 40 روز کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تھے تو پیچھے سے ان کی قوم نے موسیٰ کو تو شریعت لینے کے لیے بھیجا، لیکن پیچھے سے ایک شیطانی لوگ بھی تو بیچ میں ہوتے ہیں۔ سامری نام کا ایک شخص تھا جس نے سارے جو ہے بنی اسرائیل ان سے کہا کہ آپ سب جو ہے وہ اپنے سونا چاندی ایک جگہ پر اکٹھا کریں۔ اس نے چاندی سونے کو اکٹھا کر کے اس کو پگھلایا اور پگھلا کر اس کا ایک بچھڑا بنایا، اور اس نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے تو اس کو معلوم تھا کہ یہ کوئی بہت بابرکت جو ہے وہ ہستی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے،
تو اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جو